वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे खसूसी तौर पे जो सेनेट का ओपन बैलेट का मामला था, जिस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में दायर किया हुआ था एक सदारती रेफरेंस। उस रेफरेंस के ऊपर अदालती राय जो है वो आज सामने आ गई है। वफाकी हुकूमत की तरफ से सदर मुमलिकत के ज़रिए आइन के आर्टिकल 186 के तहत सेनेट को के अंदर का जो 3 मार्च को इंतखाब होना था उसको ओपन बैलेट के ज़रिए करवाने के हवाले से हुकूमत ने आइनी और क़ानूनी राय मांगी थी। रेफरेंस में ये सवाल उठाया गया था कि क्या जो सेनेट इंतखाबात हैं वो आइन के आर्टिकल 226 के तहत होते हैं, और अगर हाँ तो फिर क्या सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट के ज़रिए करवाने के लिए आइनी तरमीम लाना होगी, या फिर ये इंतखाबात जो है इलेक्शन एक्ट 2017 के नीचे होते हैं। और फिर तो अगर ये सूरत हाल है तो फिर एक सिर्फ कानून के अंदर यानी कि इलेक्शन एक्ट के अंदर तब्दीली की ज़रूरत होगी। इस सवाल का जो जवाब था उसके लिए चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में बेंच ने समाअत की, और जो उनका मुख्तसर अदालती राय सामने आई है अब तक वो ये है कि सेनेट इंतखाबात आइन और कानून के मुताबिक होते हैं, और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आइनी ज़िम्मेदारी है कि वो इन इंतखाबात को आज़ादाना और मुनसिफाना बनाए। इस अदालती राय की जो तशरीह कुछ कानूनी माहिरीन ने की है वो ये कहते हैं कि अदालत ने अपनी राय के अंदर ओपन बैलेट के ऑप्शन को रद्द कर दिया है, और ये अब सिर्फ आइनी तरमीम के ज़रिए ही हो सकते हैं। इसके साथ साथ जो मुख्तसर तहरीरी राय थी उसके अंदर अदालत ने ये भी लिखा कि सेनेट इंतखाबात का जो आज़ादाना इनकाद है उसको मुमकिन बनाते वक्त इलेक्शन कमीशन जदीद टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करे। अदालती राय के इस हिस्से को हुकूमत अपनी कामयाबी करार दे रही है, और इस तशरीह को वो इस तरह कर रही है कि अदालत ने वोट को काबिल शनाख्त रखने की गुंजाइश कर दी है। इस हवाले से हुकूमती वफ़द जो है वो आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी मुलाकात करने गया, और अदालती राय के जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मुतल्लिक उसको कहा कि इसको काबिल अमल बनाएं। इसके साथ साथ अपनी अदालती राय के अंदर अदालत ने ये भी लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने फ़ैसले के मुताबिक वोट सीक्रेसी जो है वो कोई मुस्तकिल और नाकाबिल तब्दील अंसर नहीं है, बल्कि इसको इंतखाबी अमल की ज़रूरत के मुताबिक तब्दील किया जा सकता है। आज की अदालती राय की असल तशरीह क्या है, वोट सीक्रेसी को अब किस तरह डिफ़ाइन किया जा सकता है, जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का मतलब क्या एक काबिल शनाख्त वोट तारुफ़ करवाना है। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अशतर औसाफ अली साहब। ये एक सीनियर माहिर कानून है और साबिक अटॉर्नी जनरल, और हमारे साथ मौजूद हैं शाखावर साहब, ये एक साबिक डिप्यूटी अटॉर्नी जनरल हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं रशीद रिजवी साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी अशतर औसाफ अली साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर बताइएगा कि आप आज की ये अदालती राय जो मुख्तसर सी हमारे सामने आई है, सर आप इसको किस तरह देख रहे हैं? बिकॉज ऑब्वियसली अगर हम सियासी तौर पे देखें तो जो अपोजिशन है या हुकूमत, दोनों की जो तशरीह है या जो पैगाम सामने आ रहा है वो एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ है। जी हाँ, ये तो चलता रहेगा, बिकॉज ये डेमोक्रेसी का हुस्न है कि हर कोई अपनी राय जो है वो हतमी समझता है, और दूसरे की राय का हमें एहतराम भी करना चाहिए। लेकिन जब बात आए लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल तो फिर हमें किताब को देखना है, और किताब के ऊपर तो जो तशरीह है वो बिल्कुल सही और मुनासिब होनी चाहिए। वो आपकी अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं हो सकती। जो आज का फैसला आया है वो एक रेफरेंस था जिसमें ओपिनियन मांगा गया सदर मुमलिकत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट यानी फुल कोर्ट से। उसमें जो 5 रुकनी बेंच ने ये फैसला दिया, उनमें से एक ने इख्तिलाफ किया और कहा कि ये रेफरेंस काबिल समात ही ना था। 4 ने कहा कि हम समझते हैं कि हुकूमत का जो मौक़िफ़ है कि इलेक्शन जो है वो 226 के तहत नहीं बल्कि आइन कानून के मुताबिक है, यानी 2017 के कानून, वो गलत है, और इसीलिए वो ऑर्डिनेंस जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो मौक़िफ़ जो है वो मुस्तरद कर दिया गया, और ये फैसला दिया गया है कि यकीनन आइन के तहत इलेक्शन जो हैं सेनेट के होंगे, और सेनेट के इलेक्शंस ताबे हैं आइन के हुक्म के 226 के।
226 में लिखा है कि सवाए 2 इलेक्शंस के जो कि वजीर आजम और चीफ मिनिस्टर के होंगे, तमाम इलेक्शंस जो हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन वो सीक्रेट बैलेट ही के जरिए होंगे। अब ये बहुत सारी बातें की जा रही हैं और एक 67 के जजमेंट का भी जिक्र आपने किया अपने इंट्रो में। मुझे इत्तेफाक हुआ है उसको पढ़ने का, मेरे पास मौजूद भी है। उसमें उन्होंने ये कहा कि जो सीक्रेसी ऑफ बैलेट है वो मुसल्लम है, उसमें कोई अभाम नहीं है, लेकिन अगर कोई अंधा, कोई नाबीना, एक डिसेबिलिटी वाला आदमी जब वोट देने जाता है और उसको कोई साथ लेके जाता है और वो उसके साथ उसको वोट देता है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि सीक्रेसी कॉम्प्रोमाइज हो गई है, क्योंकि जो वोट का हक है वो बुनियादी हक है, इसलिए वहां पे लचक आ जाती है इस सारी कानून में। सो जहां पे कोई बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हों, जिस तरह मैंने आपको भी बताया, या जहां पे वोट टेंडर किया गया हो, चैलेंज किया गया हो, वहां पे ये चीजें जो हैं उनमें लचक होती है। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट ने 67 में भी कहा कि सीक्रेसी ऑफ बैलेट जो है वो हतमी है। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस हो सकती हैं। करप्शन की बात जो है वो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना ओपिनियन दिया है, करप्शन की कोई बात नहीं है, बल्कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात को न सिर्फ रिकग्नाइज किया बल्कि रीस्टेट किया है कि ये इलेक्शन कमीशन ही है जिसने सब कुछ कहना है। मैं बारहा ये सुन चुका हूं कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का हुक्म दिया गया है। नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे पास ओपिनियन मौजूद है, मैं उसको पढ़ के भी आपको बता सकता हूं। उन्होंने कहा कि ये आपकी आईनी जिम्मेदारियां हैं और आप तमाम वसाइल बशमूल टेक्नोलॉजी के आप लेके आइए, और हुक्म कोई नहीं दिया गया, सिर्फ रीस्टेट किया गया है जो आइन में इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारियां हैं। दैट इज अबाउट इट। इसको की फतह या किसी की शिकस्त नहीं समझना चाहिए। जी, शाह खावर साहब, सर बहुत तफसील से अशतर और साफ अली साहब ने एक्सप्लेन की है जजमेंट। सर आप इसके साथ इत्तफाक करेंगे और ज़रा फिर रोशनी डालिएगा कि क्यों हुकूमती जो मौक़िफ़ है वो इसको कुछ इसकी तशरीह मुख्तलिफ तरीक़े से कर रहा है। ना सिर्फ ये कहा जा रहा है कि ये जजमेंट जो है इसके नतीजे में ईसीपी को कुछ ना कुछ ज़रूर करना पड़ेगा टू इंश्योर द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द इलेक्शन, और टेक्नोलॉजी के हवाले से जो फ्रेज़ का इस्तेमाल है उस पर ज़ोर डाल के एक से ज़्यादा जो मिनिस्टर्स हैं वो ये बात कर रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि ईसीपी जो है वो कोई तरीक़ा ऐसा अपना सकते हैं कि ईसीपी वाले ख़ुद चेक कर सकें बाद में कि किसने किसको वोट डाला था। जी आरफा, मैं बिल्कुल अशतर और साफ अली ख़ान साहब ने जो अभी गुफ्तगू की, उन्होंने मैं समझता हूँ कि बिल्कुल एक बड़ी बैलेंस्ड अप्रोच जो है वो इख्तियार की है, और बिल्कुल मैं समझता हूँ कि किसी भी साहिब राय का जो है वो यही ख्याल होना चाहिए और इस पर यही तबसरा होना चाहिए। मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक करता हूँ कि ये ना किसी की फतह है ना किसी की शिकस्त है। एक आइनी तकाज़ा है, आर्टिकल 186 जो है वो आइन पाकिस्तान का, वो हुकूमत को सदर मुमलिकत के ज़रिए ये इख्तियार देता है कि वो कोई भी ऐसा क्वेश्चन ऑफ लॉ जिसका पब्लिक इम्पोर्टेंस से ताल्लुक़ हो, उसके बारे में कोई राय लेना चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से तो वो ये राय ले सकते हैं। जब सदर मुमलिकत अपना ये इख्तियार इस्तेमाल करेंगे तो फिर दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी आइन जो है पाबंद करता है कि वो ऐसी जो भी राय उनसे ली गई, उनसे मांगी गई है, उसको वो उस पर सैर हासिल बहस करने के बाद, उसके तमाम आइनी और कानूनी पहलू देखने के बाद उस पर अपनी राय जो है वो कायम करके सदर मुमलिकत को वापस कर दे। तो इसमें एक चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई किसी मुकदमे का फ़ैसला नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक राय मांगेगी और राय अक्सर उस नुकात पे, कानूनी नुकात पे मांगी जाती है कि जिसमें आइन और कानून की किसी शिक में जो है वो एम्बिग्विटी हो और वो क्लियर ना हो, जिसकी इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट से कराना लाजमी है। लेकिन जिस तरीके से मैं एक बात ज़रूर कहूँगा
کہ یہ جو ریفرنس فائل کیا گیا جس میں آئین کی آرٹیکل 226 کے متعلق یہ رائے جاننے کی کوشش کی گئی کہ کیا سینٹ کے الیکشن جو ہیں وہ جو ایک موجود ہے آئین 226 میں کہ تمام الیکشن جو کہ آئین کے مطابق ہوں گے کے تحت ہوں گے اور وہ سوائے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے وہ سیکرٹ بیلٹ سے ہوں گے. تو گورنمنٹ کی توجہ یہ تھی کہ کیا سپریم کورٹ سے یہ ایک رائے لی جائے کہ کیا یہ جو سینٹ کا الیکشن ہے وہ بھی آئین کے تحت ہے یا نہیں ہے, جس کا جواب آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے دے دیا کہ یہ بالکل آئین کے تحت ہے, جس کا خفیہ رائے دہی کے تحت ہی جو ہے انتخاب ہونا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ نہ اپوزیشن کو بہت زیادہ شادیانے بجانے چاہیے اور نہ حکومت کو اس پہ کوئی اتنا اپولوجیٹک اپروچ اختیار کرنی چاہیے. یہ ایک فیصلہ نہیں ہے, یہ ایک رائے تھی جو سپریم کورٹ آف پاکستان سے مانگی گئی تھی, جس کا انہوں نے جواب دے دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنی اچنبے والی بات نہیں ہے. جی رشید صاحب, سر بالکل اشتر اوصاف علی صاحب اور شاہ خاور صاحب جو ہیں ان کی کافی اتفاق ہے, پر سر پھر اب یہی سوال بار بار اٹھتا ہے کہ اگر اتنا کلیئر کٹ فیصلہ ہے تو پھر کیوں صبح سے اس پہ ہم بحث کریں ٹیلی ویژن چینلز پہ؟ کیوں ہمیں لگتا ہے کہ جب ہم دو مختلف لوگوں کی رائے سنتے ہیں تو کہ یہاں تو بہت تشریح کی گنجائش ہے, یا ابھی اور تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا ٹو انڈرسٹینڈ کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ کیا اشارہ دے رہے ہیں یا دے سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ ڈیلیبریٹلی اس کو مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں, اس لیے کہ بنیادی طور پہ جو سپریم پریزیڈنشل ریفرنس تھا وہ آرٹیکل 226 کے انٹرپریٹیشن پہ تھا. کیا سینٹ کے الیکشن بھی اس کے ماتحت ہوں گے, اس کا جواب دے دیا ہے. اس میں تھوڑا سا سپریم کورٹ اس کے بیونڈ ٹریول کر گئی ہے اور غیر ضروری طور پہ آرٹیکل 218(3) اور 222 کو بھی ڈسکس کر لیا ہے. میں سمجھتا ہوں 226 کا ریپلائی کرنے کے بعد وہاں انہیں فل سٹاپ لگا کے ختم کر دینا چاہیے تھا. اسی کی وجہ سے اب گورنمنٹ کی سائیڈ اور ان کے وکلا یہ انٹرپریٹ کر رہے ہیں کہ جی بس ہماری کامیابی ہو گئی, شادیانے بجا رہے ہیں کہ جی وہ اب جو الیکشن کمیشن ہے وہ اس کی سیکریسی چیک کر سکتا ہے, ووٹرز کو بھی دیکھ سکتا ہے. ایک خوف و ہراس جو ہے وہ کانسٹیٹیونسی میں پھیلا رہے ہیں کہ تمہارا ووٹ پکڑا جائے گا, اگر تم نے کانشینس کے مطابق ووٹ دیا تو تمہیں سزا بھی ہو سکتی ہے. تو یہ تو وہ ٹیم ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریفرنس کا فیصلہ آیا تھا جس میں اس میں کہا تھا کہ پریزیڈنٹ نے, پرائم منسٹر نے, لاء منسٹر نے کوئی اپنا کانشیس مائنڈ اپلائی نہیں کیا, دے ہیو کمیٹڈ ایرر. اس پر یہ خوشیاں منا رہے تھے کہ فیصلہ ہمارے حق میں آیا ہے. اسی طریقے سے آج بھی یہ لوگوں کو مس گائیڈ کرنے کے لیے اور الیکشن کمیشن کو انڈر پریشر کرنے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ فیصلہ جو ہے بس اب سیکریسی کو ختم ہو گئی ہے, اب اس پہ نمبر لگیں گے, اب اس پہ یہ ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے جواب دے دیا ہے کہ 226 کے تحت ہوں گے, اور وہ کہتے ہیں سیکرٹ بیلٹنگ کوئی الیکشن کمیشن ایسے اقدامات نہیں اٹھا سکتی ہے جو آرٹیکل 226 کے خلاف ہو. بالکل صحیح. ناظرین یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے مہمانوں کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں اشتر اوصاف علی صاحب سے, ہمارے ساتھ شاہ خاور صاحب اور رشید رضوی صاحب بھی موجود ہیں, اور ہم بات کریں جو آج سپریم کورٹ کی ایڈوائس آئی ہے حکومت کا جو ریفرنس تھا سینیٹ الیکشنز کے حوالے سے. جی اشتر صاحب, سر یہ بتائیے گا کہ جیسے رشید رضوی صاحب نے بھی ابھی ذکر کیا وہ بریک سے پہلے, ان کا کہ جو رائے کے کچھ حصے ایسے ہیں کہ جن کو ہم غیر ضروری کہہ سکتے ہیں,
دوسری طرف ایک حکومت کا ہمیں رسپانس بھی ہم نے دیکھ لیا ہے جو بہت خوش ہیں. الیکشن کمیشن بھی آج چلے گئے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ای سی پی کے پاس اب پاورز ہیں, اسپیشلی وہ جو آپ 1967 کی ججمنٹ کا بھی ریفرنس ہے کہ سیکریسی ایبسلوٹ نہیں ہوتی, ٹیکنالوجی کا استعمال کریں. تو سر اب ایشو یہ ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جب الیکشن ہو جائے اور الیکشن ریزلٹس کے ایسے ہوں کہ حکومت یا کوئی اور جو پٹیشنر ہو وہ ای سی پی یا سپریم کورٹ چلا جائے اس ججمنٹ یا اس رائے کو بیسس بنا کے کہ جو ریزلٹ آیا ہے اس میں لگ رہا ہے صاف کہ پیسے کا استعمال ہوا ہے اور ای سی پی جو ہے وہ ناکام رہا ان ہولڈنگ اے ٹرانسپیرنٹ اینڈ فیئر الیکشن. کیا یہ ایک سر ممکن بات ہے, اور اگر ایسا ہوا تو کیا اس کے کوئی کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں سر سینٹ الیکشن پہ؟ پہلی بات یہ کہ ای سی پی الیکشن کمیشن آف پاکستان سپریم کورٹ کا ذیلی ادارہ نہیں. ای سی پی سپریم کورٹ کے ماتحت بھی نہیں ہے. وہ سپریم کورٹ ان کو ڈائریکشنز نہیں دے سکتا الیکشنز کے معاملات میں. الیکشن کا معاملہ وہ ایک آئینی حیثیت رکھتے ہیں اور وہ آئینی حیثیت جو ہے وہ اسی طرح ہے جس طرح ہائی کورٹ کی ہے اور سپریم کورٹ کی اور باقی آئینی اداروں کی ہے. سو وہاں پہ اور مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا اس ججمنٹ میں, اس اوپینین میں, اس ایڈوائس پہ جو پریزیڈنٹ نے مانگی اور پریزیڈنٹ کو دی گئی. اٹ از ناٹ ایڈریس ٹو ایوری بڈی ایلس. دیکھیے میں نے اوپینین مانگا, وہ اوپینین مجھے دیا جائے گا نہ کہ باقی لوگوں کو ڈائریکشن اس کے اندر. پہلی بات. نمبر 2, الیکشن کمیشن آف پاکستان اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے کہ وہ جو ووٹر ہے اس کی آئیڈینٹی کہیں آشکار ہو جائے, افشا ہو جائے, تو وہ 226 کی وائلیشن کا مرتکب ہوگا. سو یہ ممکن نہیں ہے. سپریم کورٹ نے اس ججمنٹ, اس اوپینین میں کہیں نہیں کہا کہ آپ ٹیکنالوجی کا استعمال کریں فار دی پرپسز آف putting an end to corrupt practices. اب آپ کے سوال کا جواب کا دوسرا حصہ آ جائے گا. وہ کیا ہے؟ If there is an instance تو اس کے ایویڈنس ہوگا. وہ ایویڈنس جو ہے وہ پیش کیا جائے گا الیکشن ٹرائیبیونل کے ساتھ. الیکشن ٹرائیبیونل کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ اس کی ڈیپتھ میں جائے, ایویڈنس ریکارڈ کرے اور اس الیکشن کو کالعدم قرار دے جس میں کرپٹ پریکٹسز انکلوڈنگ سیلنگ آف ووٹ شامل ہو. اور پھر وہ نہ صرف یہ کہ کالعدم قرار دے سکتے ہیں, تمام ان لوگوں کو جنہوں نے اس کا ارتکاب کیا ہے کرپٹ پریکٹسز کا, ان کو سزا دے سکتے ہیں. They can be disqualified for running for the other election, for fresh elections. ای سی پی کے پاس بہت اختیارات ہیں اور سپریم کورٹ نے جب بھی الیکشن کو اس طرح کیا تو مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے چیئرمین تھے جسٹس فخر الدین نجی ابراہیم. انہوں نے استعفیٰ دے دیا اس بات پہ کہ ان کے معاملات میں انٹرفیئرنس ہو رہی تھی. اگر باقی لوگ بھی سر ایٹ دا سیم ٹائم جب فخر الدین نجی ابراہیم صاحب نے استعفیٰ دیا تھا تو جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا الیکشن پریزیڈنٹ کا اس فیصلے کے تحت ہی ہوا تھا. تاریخ تبدیل ہوئی تھی الیکشن کی. جی ٹھیک ہے, لیکن بات یہ ہے کہ وہ ایک باقی لوگ جو تھے الیکشن کمیشن میں they did not agree with فخر الدین ابراہیم صاحب, so he resigned. تو میں صرف آپ کو ایک ہسٹوریکل فیکٹ کی بات کر رہا ہوں جو پچھلے کچھ سالوں میں ہم نے دیکھا. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اب کالعدم قرار دے دیا نا ڈسکا کا الیکشن, کرپٹ پریکٹسز کی وجہ سے ہوا نا. اور کرپٹ پریکٹسز کس کے اوپر ایلیگیشن تھا؟ گورنمنٹ کے اوپر. اور اگر آپ ہارس ٹریڈنگ کی بات کرتے ہیں, I didn't want to go into that, لیکن ہارس ٹریڈنگ کہاں ہوئی تھی؟ کے پی کے میں. پیسوں کا کہاں پہ الزام کون لگا رہا؟ دی سٹنگ پرائم منسٹر از سیئنگ آل دس. تو کیا ہماری جگہ سائیں نہیں ہو رہی کیا؟ اور اگر ای سی پی ان کو بلا لے اور پوچھے کہ بھئی آپ بتائیں شواہد لے کے آئیے, تو کیا ان کے پاس شواہد ہیں یا یہ وہی 35 پنکچر والی بات ہے جو ایک دفعہ پہلے کی گئی تھی؟
So we have to be very serious about these things. یہ جو ہے نا ہم پولرائزیشن بڑھا رہے ہیں, خام میں ہم ہائپ کریٹ کرتے ہیں. اور میں ٹوٹلی اگری کرتا ہوں رضوی صاحب سے کہ کچھ لوگ جان بوجھ کے مس انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں ان سب باتوں کی, اور الیکٹریٹ کو انڈر پریشر لانے کے لیے, ای سی پی کو انڈر پریشر لانے کے لیے. کوئی ایسی بات نہیں. اور جو ابھی الیکشن آ رہا ہے نیشنل اسمبلی میں 2 سینیٹرز کے الیکشن کے لیے جو آ رہا ہے, اس میں جو حلیف جماعتیں اگر وہ اپنے مرضی کا ووٹ دیتی ہیں تو کیا وہ کرپٹ پریکٹس ہوگی؟ بالکل بھی نہیں. اگر وہ اپنے کانشیس کی پیروی کرتے ہوئے ووٹ دیتے ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب کو, تو کیا وہ کرپٹ پریکٹس ہوگی؟ نہیں. وہ تو اپنی اظہار کا, اپنے خیال کا, اپنی سوچ کا اظہار ہے. اور یاد رکھیے جو فنڈامنٹل رائٹ ہے آپ کا فریڈم آف ایکسپریشن, آپ اس کے اوپر پابندی نہیں لگا سکتے. اور سیکریسی آف ووٹ ڈیموکریسی کی بین ہے, اس کی بنیاد ہے, اس کو بھی آپ ٹیمپر ود نہیں کر سکتے اور نہیں کرنا چاہیے. شاہ کاور صاحب, سر وڈ یو اگری اشتر اوصاف علی صاحب کے کہہ رہے ہیں, ان کا آرگیومنٹ تو بالکل صاف ہے کہ اگر ووٹنگ جو ہے سینٹ کے الیکشن میں تھوڑی پارٹی پوزیشن سے الگ ہوتی ہے تو یہ انڈیویجول پارلیمنٹیرینز کا حق ہے اور وہ کانشیس سے ووٹ کر رہے ہیں. ان کے خیال میں جتنی بھی سر یہ الزامات جو لگتے ہیں کہ ووٹ بکتا ہے یا کوئی خریدتا ہے, یہ صرف محض الزامات ہیں کیونکہ کسی قسم کا بھی کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا. تو سر پھر تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ کوئی پریشان ہونے کی ہمیں بات. سر آپ اتفاق کریں گے اس ساری آرگیومنٹ سے؟ جی میں کافی حد تک اشتر بھائی کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن میں تھوڑا سا ایک اضافہ کرتا چلوں اس کو مزید انڈورس کرتے ہوئے کہ کوئی قدغن نہیں ہے سینٹ آف پاکستان کے الیکشن میں کسی بھی صوبائی اسمبلی کے ممبر کو, ایون قومی اسمبلی کے ممبر کو, کہ وہ اپنی پارٹی ڈائریکشنز کے اگینسٹ بھی ووٹ دے سکتا ہے. اس کو اگر ہم آرٹیکل 63A کے ساتھ اگر ملا کے پڑھیں تو وہ فلور کراسنگ کی شک ہے کہ کس صورت میں ایک رکن اسمبلی جو ہے وہ نااہل قرار دیا جا سکتا ہے. اس میں 3-4 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کوئی بھی اپنی پارٹی جو ہے وہ چھوڑ کر, کوئی بھی الیکٹڈ MNA MPA یا ایون سینیٹر, وہ اپنی پارٹی سے استعفیٰ دے کر کسی دوسری پارٹی کو جوائن نہیں کر سکتا وہ سیٹ رکھتے ہوئے. دوسری چیز ہوتی ہے کہ اگر ووٹ آف کانفیڈنس یا ووٹ آف نو کانفیڈنس کی کوئی موشن ہے اور اس میں پارلیمانی پارٹی نے ایک فیصلہ کیا ہوا ہے اور اس کے اگینسٹ کوئی رکن جاتا ہے تو وہ بھی ڈیفیکشن کلاز میں آ جاتا ہے, نااہلی اس کی بھی ہو سکتی ہے. تیسرا ہے منی بل, جو بجٹ کا جو ہے اس میں اگر حکومتی پارٹی کا کوئی بندہ اس کے اگینسٹ ووٹ دیتا ہے تو اس میں بھی آرٹیکل 63A کا اطلاق ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے علاوہ جتنے بھی الیکشنز ہیں بشمول سینٹ آف پاکستان کے الیکشنز میں, اس میں ان کو ایک آزاد رائے قائم کرنے اور اپنی ضمیر کے مطابق پارٹی ڈائریکشن سے ہٹ کر بھی اپر ہاؤس کے ممبر کو چننے کا ایک حق حاصل ہے. لیکن اس میں ہم اس سے بھی وہ نہیں کر سکتے, ڈینائی نہیں کر سکتے کہ یہ اختیار جو ہے وہ مس یوز نہیں ہوتا رہا. ہمیں سننے میں آیا ہے کئی دفعہ کہ بہت سارے اراکین جو ہیں وہ پیسوں کی لالچ میں اور وہ یا کچھ ایسے مالدار لوگ جن کی پارلیمانی اس میں پارٹی میں یا ان کی اپنی انڈیویجول کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن وہ ایسی پریکٹس میں شامل ہو کر ہمیں پتہ ہے کہ وہ ایسی کامیابیاں حاصل کرتے رہے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو آئین کا منشا ہے اس سے جو ہے وہ ہٹ کر سوچا جائے. تو ایک چیز میں سمجھتا ہوں کہ بڑی واضح ہے کہ یہ جو بحث چل پڑی ہے کہ ہم جیت گئے وہ ہار گئے یا ہمیں ایج حاصل ہو گیا, میں سمجھتا ہوں کہ ایک بالکل غیر ضروری بحث ہے. اور دوسری چیز جو اشتر صاحب نے بتائی وہ بالکل اس سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے یہ بھی ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, یہ آئین کی تخلیق ہے. آئین اس کی جو ہے حدود اور قیود جو ہے وہ مقرر کرتا ہے. آئین نے جو ان کو ذمہ داریاں دی ہیں وہ ان کو نبھانے کے پابند ہیں. ہاں ایک بات ضرور ہے کہ اگر وہ اپنی آئینی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے کوئی ایسی قانون سے یا آئینی کسی ضابطے سے اختلاف کرتے ہیں یا اپنے پیرامیٹر سے باہر جاتے ہیں تو جو سپیریئر کورٹس کا جو جوڈیشل ریویو کا اختیار ہے, چاہے وہ ہائی کورٹ کا ہے انڈر آرٹیکل 199 یا سپریم کورٹ آف پاکستان کا ہے, وہ ان کا جو جوڈیشل ریویو کا اختیار ہے کسی بھی ادارے کی ایک غیر قانونی چیز کو درست کرنے کا, وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے. لیکن ایک بات بالکل درست ہے
کہ یہ جو آج کا جو رائے آئی ہے اس میں کوئی بھی ایسی ڈائریکشن یا حکم نامہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو قطعاً نہیں دیا گیا. اور ویسے بھی یہ جو چونکہ ایک رائے قائم کی تھی, رائے صدر مملکت کو واپس کر دی گئی, یہ اس کا کوئی بائنڈنگ افیکٹ نہیں ہے. جس طریقے سے آرٹیکل 189 کو دیکھیں, وہ یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کا ہر وہ فیصلہ جس میں کوئی قانونی نقطہ قائم کیا گیا ہو یا اصول قائم کیا گیا ہو تو وہ تمام کورٹس بلو جو ہے یا ایگزیکٹو اتھارٹیز پہ بائنڈنگ ہوتا ہے. لیکن آرٹیکل 186 کے تحت دی گئی کوئی بھی رائے جو ہے اس کا کوئی بائنڈنگ افیکٹ نہیں ہے. بالکل. رشید رضوی صاحب, سر آپ سب اتفاق کر رہے ہیں اور جیسے اشتر آصف علی صاحب نے کہا, تو سر میرے جیسے انسان کو تو پھر یہ لگ رہا ہے کہ سر جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا سینٹ چیئرمین کے خلاف, تو ہم تو پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی شاید سب سینیٹرز نے اپنے کانشیس کے حساب سے ووٹ دیا, اور وہ سیکرٹ بیلٹ میں ان کا وہ اپنی پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ اگری نہیں کرتے تھے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو, تو اس لیے انہوں نے جب سیکرٹ بیلٹ ہوا تو انہوں نے ووٹ ڈال دیا اپنے کانشیس کے حساب سے. وہ بھی ٹھیک ہو گیا پھر سر؟ ٹھیک ہو گیا نہیں, میں تو یہ کہوں گا کیوں سر عارفہ صاحبہ, میں یہ کہوں گا انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا, انہوں نے جو ہے وہ ووٹ ڈالنے سے گریز کیا تھا. جو اس وقت کے اپوزیشن اور گورنمنٹ کی جو لابیز کے ووٹ تھے, اس لحاظ سے جتنے ووٹ اپوزیشن کو یا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حق میں آنے تھے وہ ایبسنٹ میں چلے گئے تھے, وہ ایبسنٹ کال ہو گئے تھے. تو انہوں نے کانشینس سے ووٹ نہیں ڈالا, بلکہ ووٹ ڈالا ہے نہیں بلکہ نہیں ڈالا, انہوں نے اپنے آپ کو کاسٹنگ ووٹ اکارڈنگ ٹو دیئر کانشینس. دیکھیں, بات جو بھی اشتر صاحب نے کہی یا شاہ خاور صاحب نے کہی اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے, لیکن یہ کہنا کہ اب جو ہے بیلٹ پیپر کی شناخت ہو سکتی ہے, اس پر الیکشن کمیشن نشانی ڈالے, یہ میں سمجھتا ہوں قطعی غلط ہے. یہ آرٹیکل 226 کے خلاف ہے اور یہ اسی لیے کریٹ ہو رہی ہے کنفیوژن, اور لوگ اسے مس اسٹیٹ کر رہے ہیں, مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں, اسی وجہ سے کہ خواہ آرٹیکل 218(3) اور 222 کا ذکر کر دیا گیا ہے. ورنہ اگر 226 کا جواب دے کے اینڈ کر دیتے تو ختم ہو جاتی. 67 کا انہوں نے ڈسیشن دی ہے, اس کے فیکٹس ہی ڈفرنٹ تھے. وہ الیکٹورل کالج ایکٹ 1964 کے انٹرپریٹیشن پہ تھے. کراچی کی جوریسڈکشن کا کیس ہے, اس میں ووٹ کی کاؤنٹنگ کا مسئلہ آ گیا تھا, تو پھر آئیڈینٹیفیکیشن کی لیک ہو گئے اور پتہ چلا. یہ اس ایشو پہ تھے. آپ دیکھیں دونوں کو ساتھ لے کے نہیں چل سکتے ہیں کہ سیکریسی بھی ہو اور سیکریسی نہ بھی ہو. جسے کہتے ہیں نا کہ عجب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں, یہ وہی بات ہے کہ جی وہ کہتے ہیں کہ سیکریسی ہو اور نہ بھی ہو. That is impossible. Either it should be a secret balloting or no secret balloting. یہ اس واضح الفاظ میں آپ اگر ساری پروسیڈنگز پہ نظر رکھیں تو کیا کہہ رہے تھے کہ شو آف ہینڈ سے الیکشن کرو. That has been declined. وہ شو آف ہینڈ کی بات ختم کر دی ہے سپریم کورٹ نے. انہوں نے کہا 226 کے تحت ہوگا, اس سے زیادہ اب آپ آگے پیچھے ہل نہیں سکتا. الیکشن کمیشن کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ کوئی ایسا کام کرے جس سے سیکریسی لیک ہو. پرماننٹ اور پرپیچول اور ٹیمپرری یہ کوشچن ارائز ہی نہیں ہوگا کہ وہ تو پھر ختم ہو گیا, سیکریٹ بیلٹنگ ہی ختم ہو جائے گی, اس کا کنسپٹ ہی ختم ہو جائے گا اگر آپ نے اس کو ٹیمپرری لمیٹڈ کر دیا سیکریسی کو. تو بالکل سے اشتر اوصاف صاحب, پھر وہی بات کے جو رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ کنفیوژن شاید کچھ جو سائٹ کیے ہیں ججمنٹس اور بات کی ہے اس سے ہو رہا ہے. تو سر پھر جو مائنورٹی فیصلہ ہے جس کے اندر جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کو اس کے اوپر تو کوئی جواب دینا ہی نہیں چاہیے تھا, یہ واپس بھیج دینا چاہیے تھا. سر وہ کین وی سے کہ وہ شاید ایک بہتر فیصلہ ہے کیونکہ اس سے ایٹ لیسٹ کوئی کنفیوژن تو نہیں ہو رہی, کوئی بہت سارے لوگ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ یہ ایسے انٹرپریٹ ہو جائے یا ویسے انٹرپریٹ ہو جائے. میں یحییٰ آفریدی صاحب یقیناً اپنے ریزنز بھی لکھیں گے, لیکن جس طریقے سے انہوں نے یہ لکھا ہے وہ سسنکٹ ہے
اور کریکٹ ہے, اور میں فرام ڈے ون اس چیز کو مینٹین کر رہا تھا کہ دس از اے ریفرنس وچ ought not to have been filed. اس ریفرنس کو فائل کرنا ہی نہیں چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر لا میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں, بلکہ اب آپ نے موقع دے دیا ہے لوگوں کو کہ وہ بھانت بھانت کی بولیاں بولیں, اس کو مس انٹرپریٹ کریں. ایون ججمنٹ کو مس انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے. جو 67 کی ججمنٹ جس کا حوالہ دیا ہے سپریم کورٹ میں, اس کے اندر تو وہ بیسک ڈیموکریسیز کا تھا, اور یاد رکھیے کہ وہ 1962 کے کانسٹیٹیوشن کے تحت تھا, اور 1973 کے کانسٹیٹیوشن بہت ڈفرینٹ ہے فرام دی 62 کانسٹیٹیوشن. 226 بہت کلیئرٹی سے, آپ 226 کی پہلی والی حید دیکھیے, اس میں تھا کہ تمام الیکشنز سیکرٹ بیلٹ سے ہوں گے. پھر اس میں ترمیم کی گئی اور کہا گیا کہ یہ 2 الیکشنز جو ہے پرائم منسٹر کا اور سی ایم کا, وہ جو ہے وہ سیکرٹ نہیں ہوں گے. اب آپ 63A جب دیکھتے ہیں, جس کا ذکر کیا شاہ خاور صاحب نے, وہاں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ سی ایم کے ووٹ اور پرائم منسٹر کے ووٹ کے اندر بھی پارٹی لائن سے دور جائیں گے تو آپ تصور کیا جائے گا دیٹ یو ہیو ڈیفیکٹڈ. وہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے کہ پہلے شو کاز دیا جائے گا اور ایک پورا پروسیس ہے. دیکھیے, جب سوال اٹھا ووٹ کے آگے کہ کیا سیکریسی انشور کرنے سے ووٹ کا لین دین بند ہو جائے گا, تو سپریم کورٹ نے بھی یہ کہا کہ شاید نہیں. تو اگر ہمارا ایمفسس صرف اس بات پہ ہے کہ سیکریسی جو ہے اس کو نہ رکھا جائے اور وہ اوپن کر دیا جائے, تو ایفیکٹ کیا ہوگا اس کا؟ کیا 63 اور 63A لاگو ہوگا؟ نہیں ہوگا. سو واٹ آر وی ٹاکنگ اباؤٹ؟ میں سمجھتا ہوں یہ کوئی ایکیڈیمک ڈسکشن بھی نہیں ہونی چاہیے تھی اس کے اوپر. لیکن آپ دیکھیں کہ روز ایک نیا ایجان کریٹ کر دیا جاتا ہے, اور ساری توجہ جو ہے وہ کورٹ کیسز پہ اور ان چیزوں پہ ہے. کوئی بات نہیں ہو رہی کہ 4 دفعہ مہنگائی کا بم گرایا گیا ہے پیٹرول کے اوپر. کوئی بات نہیں ہو رہی کہ کورونا کے لیے جو کچھ کیا جا رہا ہے اور آپ یہ سب کھول رہے ہیں اس کا کیا ایفیکٹ ہوگا. کوئی بات نہیں ہو رہی بیلنس آف پیمنٹس کی. کوئی بات نہیں ہو رہی کوئی ڈیولپمنٹ کی. سو دس از سم تھنگ وچ آئی تھنک ہمیں سب انکلوسیو کام کرنے چاہیے. اگر پارلیمنٹ مل بیٹھے تو لا ریفارمز میں اور بہت سارے کام کرنے والے ہیں, انکلوڈنگ الیکٹورل ریفارمز, بٹ ناٹ ان کورٹس. اٹ ہیز ٹو بی ڈن ان دا پارلیمنٹ. پارلیمان کی سپریمیسی ہے. پارلیمنٹ ہے جو کہ آئین بناتا ہے, جس کی پابندی ہم سب پہ فرض ہے. سو ہیو اے ہارٹ, لیٹس آل گیٹ ٹوگیدر. یہ وقت نہیں ہے پولرائزیشن کا, یہ وقت ہے اپنے آپ کو اکٹھا کرنے کا, اور ہمارے ارد گرد بہت ساری پرابلمز ہیں ان کو سالو کرنے کا. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں جو آج عدالت کا فیصلہ آیا ہے صدارتی ریفرنس کے اوپر, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اشتر اوصاف علی صاحب, شاہ خاور صاحب اور رشید رضوی صاحب. جی شاہ خاور صاحب, سر آپ سب نے اتفاق تو کر لیا کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ای سی پی سینٹ کے الیکشن کے اندر کوئی رد و بدل کرے, کوئی ان کو ایسی ایڈوائس نہیں دی گئی ہے تو بائنڈنگ نہیں ہے. سر کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ناؤ وی آر سینگ کہ ہم ایک نیا وقت دیکھ رہے ہیں, ایک نیا دور دیکھ رہے ہیں, ای سی پی کے لیے گنجائش ہے زیادہ فیصلے کرنے کے؟ آفٹر آل 2013 کے اندر پریزیڈنشل الیکشن میں سپریم کورٹ سے تاریخ تبدیل کی گئی تھی جو پریزیڈنٹ کا الیکشن تھا. جیسے اشتر اوصاف علی صاحب نے ذکر کیا کہ فخر الدین صاحب نے استعفیٰ دے دیا احتجاج کرتے ہوئے. آج سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے, انہوں نے سارا اختیار جو ہے یا ساری ذمہ داری جو ہے ای سی پی کے اوپر چھوڑ دی ہے, اور انہوں نے نہیں انٹرفیئر کیا. دیکھیں, سپریم کورٹ آف پاکستان نے کوئی بھی چیز جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے چھوڑ دی ہے. دیکھیں, ہر ادارے کی اپنی جو ہے پیرامیٹرز ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان کی اپنے پیرامیٹرز جو آئین میں درج ہیں, الیکشن کمیشن کے اپنے پیرامیٹرز ہیں, تو ہر ایک نے اپنی اپنی ڈومین میں رہ کے کام کرنا ہے. ہاں, چیکس اینڈ بیلنسز کا ایک کانسیپٹ ضرور موجود ہے کہ جوڈیشل ریویو, جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ
सुपीरियर कोर्ट्स की डोमेन में हमेशा रहा है। एक बात जो पहले हो रही थी उसमें मैं भी थोड़ी सी उसमें मैं अपना उसमें डालने की कोशिश करूंगा, अपनी राय शामिल करूंगा। ये जो एक माइनॉरिटी व्यू आया है, एक जो इख्तलाफी नोट आया है जस्टिस सैयद अफरीदी साहब का, जिसमें उन्होंने ये राय कायम की है कि ये तो मेंटेनेबल ही नहीं था, इसको वापस कर देना चाहिए था। मैं अभी उनकी जो डिटेल रीजंस आएगी उससे हम ज़रूर मुस्तफ़ीद होंगे कि उन्होंने किस लॉजिक के ऊपर ये बात की। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आर्टिकल 186 के तहत सदर मुमलिकत का भी ये इख्तियार है कि वो कोई भी क्वेश्चन ऑफ लॉ जिसका पब्लिक इम्पोर्टेंस से ताल्लुक़ हो, उसकी तशरीह के लिए एक ओपिनियन की जो है वो सीख कर सकती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। और जब ऐसा रेफरेंस आ जाए तो फिर सुप्रीम कोर्ट पे ये बाइंडिंग होता है कि उस पर अपनी ज़रूर राय कायम करके उसको रिपोर्ट बैक करे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, क्योंकि इसमें जो लिखा हुआ है लफ्ज़, वो लिखा हुआ है कि द सुप्रीम कोर्ट शैल फॉर्म इट्स ओपिनियन एंड देन ट्रांसमिट बैक टू द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो उसका एक तरीका ये होता है कि वो अटॉर्नी जनरल को, एडवोकेट जनरल्स को दावत देते हैं, उनको बुलाते हैं, उनकी मामलत लेते हैं, फिर बाकी स्टेक होल्डर्स को भी, जैसे इस केस में पॉलिटिकल पार्टीज़ भी आईं और उसमें बार कौंसल्स और एसोसिएशंस भी आईं, उन्होंने भी अपनी राय दी। लेकिन अब इस पे राय देना जो है, मैं कहता हूँ वो आइनी जिम्मेदारी है। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा जब भी कोई रेफरेंस आए, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आए, तो उसकी वजारत कानून को पहले ख़ुद इतनी छानबीन करनी चाहिए कि क्या हम जो रेफरेंस या क्वेश्चन या ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मांग रहे हैं, क्या उसकी ऑलरेडी आइन और कानून में वजाहत तो मौजूद नहीं है और हमें कहीं उस पर एम्बेरसमेंट का सामना ना हो। तो ये मैं समझता हूँ कि ये ज़रूर है कि ऐसा कोई भी रेफरेंस फाइल करने से पहले सदर मुमलिकत कम अज़ कम और गवर्नमेंट इस बात की छानबीन कर ले कि हम एक ऐसा रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दाखिल नहीं कर रहे कि जिसमें हमें हजीमत का सामना करना पड़े। जी रिजवी साहब, शाह कावर साहब की बात से सर क्या अब हम ये कह सकते हैं या ये हमें सवाल पूछना चाहिए कि क्या जो लॉ मिनिस्ट्री थी और अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभाई थी, या लग रहा है कि कोई कोताही हुई जो ये रेफरेंस इस तरह चला गया सुप्रीम कोर्ट? देखिए, आर्टिकल 226 जो है वो मैं समझता हूँ कि कॉलेज स्टूडेंट भी अगर पढ़ेगा तो उसका बहुत आसानी से इंटरप्रिटेशन कर सकता है कि जी सीक्रेट बैलेटिंग सेनेट के इलेक्शंस में जरूरी है। पता नहीं क्यों इन्होंने खुद जाके ये चाहा समझे कि इन्होंने कि करप्शन की आड़ में हम कोई फैसला ले लेंगे, और ये विदाउट रियलाइजिंग कि ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में ना ही इलेक्शन एक्ट 2017 में जब करप्ट प्रैक्टिसेस डिफाइन की गई है, कहीं ये लिखा है कि सेनेट के इलेक्शन में एक एमपीए एमएनए अपनी पार्टी को ही वोट देगा और नहीं देगा वो दैट विल बी करप्ट प्रैक्टिस। तो अब ये किस तरह से कह सकते हैं कि ये करप्ट प्रैक्टिस है अगर एमपीए अपनी पार्टी को वोट नहीं देता, एमएनए अपनी पार्टी को वोट नहीं देता? ये किस तरह से कहेंगे? हाउ दे विल प्रूव कि ये करप्ट प्रैक्टिस है? और जहां तक जस्टिस याया अफरीदी साहब का डिसेंटिंग नोट है, मैं समझता हूँ गालिबन वो रिलाई करेंगे बांग्लादेश वाला केस, जब जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने रेफरेंस भेजा था उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट को कि बांग्लादेश को मंजूर करे ना करे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने रिटर्न कर दिया था रेफरेंस ये कह के कि दिस इज अ पॉलिटिकल क्वेश्चन। तो हो सकता है वो भी इसी चीज को फॉलो करें कि दिस इज अ पॉलिटिकल क्वेश्चन और उस पर हमें रिप्लाई नहीं करना चाहिए था। जी अशतर साहब, सर ये क्लोजिंग, इफ यू वांट टू ऐड एनी कंक्लूडिंग रिमार्क्स हियर सर? Two things. Number one, that the court did not really have to say that this is our opinion. They could have said, like Justice Yahya, कि ये कोई सवाल ही ऐसा नहीं है जिसका जवाब चाहिए। और बिल्कुल सही बात है, एक बिल्कुल सामने की जो पढ़ाई है उसकी, यानी प्लेन रीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली बताता है कि सीक्रेट बैलेट से होना है। लेकिन जो अचंभे की बात है वो ये है कि इसी हुकूमत ने आइन की तरमीम का बिल पेश किया, यानी वो समझते थे कि आइन में तब्दीली के बगैर ये मुमकिन नहीं है कि ओपन बैलेट हो सके। उसके बाद उन्होंने रेफरेंस दायर कर दिया
रेफरेंस के दौरानिए में उसकी पेंडेंसी में एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। सो अगर कोई अभाम, कोई कंफ्यूजन था तो सिर्फ उनके जहन में था, आइन में या कानून में कोई कंफ्यूजन नहीं। एंड दिस बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, this compounded by जी सर बोले, सॉरी आई थॉट दैट यू हैड स्टॉप्ड। हाँ जी, ये इसको बढ़ा दिया है, कंपाउंड कर दिया है तमाम मिनिस्टर्स ने, जो कि शायद क्वालिफाइड भी नहीं है इस पे बात करने के। आई विश द लॉ मिनिस्टर हैड कम एंड सेड समथिंग अबाउट इट, बट सब बाकी वजीर इत्तलात, वजीर साइंस टेक्नोलॉजी, बाकी लोगों ने तो सब ये बातें कर दी, लेकिन मुझे लॉ मिनिस्टर का कमेंट सुनाई नहीं दिया। वो एक बहुत पढ़े लिखे समझदार साहब हैं, उनकी राय आई डोंट नो इस पे ली भी गई या नहीं ली गई। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 3 मेहमानों ने हमारे साथ गुफ्तगू की। नाज़रीन आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।